بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے 5 مختصر سٹوریز ہیں لیکن بڑی دلچسپ اور بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ پہلا تو تھم نیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ کون سے قریبی ساتھی اور مشیر ہیں کہ جنہوں نے قطر جا کے یہ کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کریں، پاکستان کے ساتھ بزنس نہ کریں بلکہ میرے ساتھ کریں انڈیویجول حیثیت میں۔ کون صاحب ہیں بھائی؟ پرویز خٹک صاحب نے یہ بیان کیوں دیا، تازہ ترین بیان دیا کہ اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان صاحب ایک ہی دن میں گر سکتے ہیں ان کی حکومت۔ اور پھر جناب یہ بات بھی سامنے آئی کہ وسیم اکرم پلس صاحب نے کتنی زمین پہ قبضہ کیا ہوا، یہ کس نے کہا یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور جناب پنجاب کی وزیر صحت نے کورونا کی ویکسین آ گئی، اس ویکسین سے متعلق بہت ہی ایک ایسا بیان دیا، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیان متنازعہ ہے، وہ بیان کس طرح سے ہے، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، بڑا اہم بیان دیا اس ویکسین سے متعلق۔ اور جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن کے بارے میں جو لیٹسٹ انڈیکس آیا، اب حکومت نے مان لیا کہ واقعی کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ سٹوریز بڑی اہم ہیں، بہت زبردست قسم کی سٹوریز ہیں۔ جناب 2 روز پہلے معروف صحافی عارف حمید بھٹی صاحب پارس جہاں زیب صاحبہ کے شو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، وہ مشیر بھی ہیں، وہ قطر گئے، انہوں نے قطر جا کے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کریں بلکہ آپ تجارت میرے ساتھ کریں انڈیویجول لیول پہ۔ تو پارس جہاں زیب صاحبہ نے ان سے کہا کہ جی آپ عارف حمید بھٹی صاحب آپ نام لے لیں نا، آپ نام لیں۔ تو ان کو بار بار اس طریقے سے اکسایا گیا نام لینے پہ، تو پھر انہوں نے نام لے لیا، اور جب انہوں نے نام لیا تو پھر خیر سے چینل نے بیپ لگا دیا اس کے نام پر۔ یہ بات یہ ہوتی ہے، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نام لیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ میڈیا کا ایک مزاج ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا مزاج ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہی 2018 اور اس سے پہلے کہ الیکشن میں، یعنی کہ ایک تو تھا نا پوسٹ الیکشن سینیریو، اس ایک پری الیکشن سینیریو تھا۔ الیکشن سے پہلے لوگوں کو میڈیا اینکرز اور نیوز اینکرز اور میڈیا والے کہا کرتے تھے، صحافی بھی پریس کانفرنسز میں بھی وغیرہ، کہ جی آپ نام لیں نا، آپ ان کا ان کا کن کا یہ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک۔ بعد میں انہی سیاستدانوں نے پھر شکوہ کرنا شروع کیا کہ آپ ہمیں کہتے تھے کہ نام لیں، اور جب انہی سیاستدانوں نے ٹاک شوز میں نام لینے شروع کر دیے تو پھر لمبی لمبی بیپ لگانا شروع کی۔ جب بھی کسی کا کوئی نام لیتے تو پھر پیپ یوں کر کے لگ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو بیپ لگانا شروع کر دیں۔ تو پہلے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نام لیں، نام کیوں نہیں لیتے ہیں، آپ ان کا کن کا ان کا ان کا جن کا یہ کیوں کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہتے ہیں، آپ ہمت کریں نام لیں۔ تو اب اس کے بعد سیاستدانوں نے کہا بھی صحیح کہ ہم نے تو ہمت کی، پھر آپ کی ہمت جواب دے گئی۔ یہی ہوتا ہے، یہی طریقہ ہے میڈیا کا، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، خاص طور پہ یہ جو نیشنل میڈیا ہے نا، اس کا بڑا پرانا طریقہ ہے۔ خیر، تو عارف حمید بھٹی صاحب نے نام لے لیا، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ چل گیا، اس کے باوجود ہم نے کنفرم بھی کیا کہ جی واقعی انہوں نے یہی نام لیا تھا، جی ہاں بالکل یہی نام لیا تھا۔ تو عارف حمید بھٹی صاحب نے اچھا وہ جو بیپ لگائی گئی نا، اس بیپ میں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کس کا نام لیا۔ اس بیپ میں بھی جناب انہوں نے زلفی بخاری صاحب کا نام لیا کہ زلفی بخاری صاحب جناب قطر گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا، فرمایا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کریں بلکہ میرے ساتھ انڈیویجول حیثیت میں تجارت کریں، میرے ساتھ انڈیویجول حیثیت میں بزنس کریں۔ یہ مشیروں کا حال ہے، یہ نئے پاکستان کا، یا جس کو وہ بولتے ہیں نا ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ کے مشیروں کا حال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ملک کے ساتھ تجارت نہ کریں، میرے ساتھ۔ اچھا عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ کس کے ریفرنس سے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جس نے مجھے بتایا وہ ایک وزیر صاحب ہیں اور وہ اس کیبنٹ میٹنگ میں بھی شامل تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اور وہاں ہو سکتا ہے وہاں ساتھ ٹرپ میں بھی شامل ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کابینہ کے وزیر نے بتایا ہے، اور جناب انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا یہ بزنس کریں۔ اب یہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔
انہوں نے کس تناظر میں کہا, انہوں نے کیوں کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہ. اچھا, اس کا امپریشن یا امپیکٹ کیا پڑے گا ان لوگوں پر کہ جی کیسے حکمران ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ تو بزنس نہ کریں بلکہ میرے ساتھ انڈیویجولی بزنس کریں, آپ میرے ساتھ انفرادی حیثیت میں بزنس کریں. خیر, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اس کا پتہ چلنا چاہیے. پرویز خٹک صاحب نے کہا اور کھلبلی مچ گئی, حالانکہ انہوں نے یہ بیان بڑی ایک نجی سی محفل میں دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ نوشیرہ میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے یا ان سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں نا تو وزیر اعظم پاکستان کی عمران خان کی حکومت ایک ہی دن میں گر سکتی ہے. اگر میں ساتھ نہ دوں تو جس کا میں ساتھ دیتا ہوں وہ بہت اوپر تک پہنچ جاتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, اور جس کا نہیں دیتا وہ صفر ہو جاتا ہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. یہ باتیں انہوں نے کیوں کی؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. جو ان کے اپنے بھائی لیاقت خٹک صاحب کے بیٹے ہیں احد خٹک صاحب, وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے حق میں ریلیاں بھی نکال رہے ہیں ان کے اپنا. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو آپ جانتے ہیں, نو ڈاؤٹ ایک زیرک سیاستدان ہیں, ان کے اپوزیشن والوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ جب بھی کوئی اس طرح کی مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں. پہلے تو وہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں وہ جناب وزیر اعلیٰ تھے, اور جناب وہ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ اس سے پہلے سے زیادہ ان کو 2/3 میجارٹی ملی, کیونکہ انہوں نے کوئی اچھی گورننس کر کے دکھائی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے ان کو سی ایم نہیں بنایا, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سی ایم نہ بنانے اور خان صاحب کو مس گائیڈ کرنے کے, مبینہ طور پہ مس لیڈ یا مس گائیڈ کرنے میں اعظم خان صاحب کا بڑا رول ہے. ٹھیک, اچھا, ان کو سی ایم نہیں بنایا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کو اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, اچھا, اب اس کے بعد جناب ان کی دلچسپی تھی انٹیریئر منسٹری میں, پھر ان کو وہ انٹیریئر منسٹری بھی نہیں دی گئی. اس کے بعد جناب آپ کو پتا ہوگا, میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اور وہ سہیل وڑائی صاحب نے باقاعدہ اس پہ کالم بھی لکھا تھا کہ جناب پرویز خٹک صاحب کے نام بھی انڈر کنسیڈریشن ہے پرائم منسٹر کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوگا, اس میں نے ویڈیو کی تھی. تو یہ ایک بیان, نو ڈاؤٹ, چاہے کچھ بھی ہو, ایک بیان انہوں نے کوئی میڈیا میں آ کے نہیں دیا. یہ بیان انہوں نے کوئی بڑے جلسے میں خطاب کر کے یا ریلی میں خطاب کر کے یا اس طریقے سے کوئی بڑے شہر میں یا اس طریقے سے نہیں دیا. یہ بیان بڑے کارنر میٹنگ کا تھا, لیکن اس بیان نے کھلبلی مچا دی. اس بیان نے خام خواہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے ذہن میں شک کا بیج بویا ہے, اور بیج بو دیا ہوگا. اور یہ بیان بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان بھی گو کہ انہوں نے اس کے بعد, میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے بیان کی وضاحت بھی جاری کی کہ جی میں نے اس طرح سے نہیں کہا تھا اور اس طرح سے کہا تھا, اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے حلقے جو ان کے قریبی حلقے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے جو بہت ہی قریبی حلقے ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب کہ یہ بیان جو ہے نا خان صاحب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اب یہ کس حوالے سے ہے, اور ان کے قریبی حلقے بھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا نقوی صاحب کہ جب بھی, جی ہاں, جو خٹک صاحب کے قریبی حلقے ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی, چاہے پہلے اسمبلی ٹوٹ گئی, چاہے بعد میں, چاہے اس نے وقت پورا کیا, چاہے کچھ بھی ہوا نا, تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ خٹک صاحب کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سلپ ہو جائیں گے, کسی اور جماعت کو جوائن کریں گے, کچھ بھی کریں گے. یہ بہت ہی, یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. خیر, اس کے بعد آ جائیں جناب کہ آج کل خان صاحب تیسری خبر پہ, کہ جناب آج کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ خبریں بڑی چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں, یہ کہ بڑی دلچسپ ہیں, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے کہ جناب کے لیے بزدار صاحب نے, وسیم اکرم پلس صاحب نے کتنا قبضہ کیا. خان صاحب تو قبضہ مافیا کا بڑا زور ہے نا. اور پھر جناب ویکسین والی خبر پہ بھی آتے ہیں, بڑا ایک متنازع سا سٹیٹمنٹ آیا ہے. فواد چودھری صاحب نے جناب کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے کس قسم کی غلطی مانی ہے, وہ بھی اس پہ بھی آتے ہیں جناب. ٹھیک ہو گیا نا, باتیں بڑی دلچسپ ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے ایک ایم پی اے نے, پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, اور انہوں نے جناب یہ ایک ٹی وی شو میں کہا ہے, ایک پروگرام میں کہا ہے, اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے ایک اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ بزدار صاحب, جو وسیم اکرم پلس صاحب نے, اب خان صاحب نا
بہت ہی جناب وہ لاہور میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی قبضہ مافیا کے خلاف، اور یہ بھی قبضہ مافیا، اور فلاں قبضہ مافیا کو فلاں جو ایکس پرائم منسٹر تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ جناب ان کو بڑی شاباش دے رہے ہیں۔ حالانکہ افضل کھوکھر صاحب کی جس نے بھی سپیچ سنی ہو قومی اسمبلی میں، وہ بڑی ایک کنونسنگ قسم کی سپیچ تھی۔ انہوں نے اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ اپنی نگرانی میں ایک کمیٹی بنا لیجئے، میں بھی اپنی ساری کی ساری وٹنسز لے آتا ہوں، میں بھی ڈاکومنٹس لے آتا ہوں۔ انہوں نے بابر امان صاحب، حالانکہ ان کا بڑا قانونی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن بابر امان صاحب کو کہا کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ میں بھی اپنے سارے ڈاکومنٹس لے آتا ہوں اور یہ بھی لے آئیں، مجھے جھوٹا ثابت کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ثابت ہوں، یعنی انہوں نے بہت ہی ببانگ دول کہا، اور ابھی تو کیس خیر ویسے کورٹ میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا بونا فائیڈی جو ہے نا اونر ہوں، اس کا میں حقیقی مالک ہوں، میں اس کا سچا مالک ہوں زمین کا، یہ لگ پتہ جائے گا، فیصلہ آنے دیں کہ یہ زمین میری تھی اور انہوں نے ناجائز طریقے سے گرائی ہے۔ تو انہوں نے تو بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ ببانگ دول دعویٰ کیا، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کس طریقے سے۔ لیکن ان کے اپنے ایک ایم پی اے نے، پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی اے نے کہا ہے کہ وسیم اکرم پلس صاحب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے 9000 کنال پر قبضہ کیا ہوا ہے، 9000 کنال پر۔ ان کے اپنے ایم پی اے کہہ رہے ہیں اور ٹی وی شو میں آ کے کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب پھر اس قبضہ مافیا کا بھی ذرا وہ کریں، یہ تو وسیم اکرم پلس صاحب کی حالت ہے کہ جنہوں نے 9000 کنال پر۔ آ جائیں جناب ویکسین کی، اپنا پنجاب کی وزیر صحت ہیں، خیر میں ان کی غیر متنازعہ شخصیت سے بہت متاثر ہوں پرسنلی۔ ان کا نام ہے یاسمین راشد صاحبہ۔ وہی یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو آج بھی اپنے اس سٹانس پہ ڈٹی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا جم کے کھڑی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو بیماری تھی وہ بالکل جینون تھی، نواز شریف صاحب کو جو پلیٹلیٹس جتنے گر گئے تھے وہ بالکل جینون تھے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب نے زور لگا لیا، ایون عمران خان صاحب نے زور لگا لیا، شہباز گل صاحب نے زور لگا لیا، سب نے کہہ دیا انکوائری ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، کا کراؤ انکوائری۔ میں آج بھی اس پہ ڈٹی ہوئی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو بیماری تھی وہ بالکل جینون تھی، ان کے پلیٹلیٹس بالکل صحیح گرے تھے، ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں کیا گیا تھا، کوئی لیبارٹری نے نہیں کیا، کوئی ڈاکٹرز کے بورڈ نے نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آئیں آپ کو میں ثابت کر کے دیتی ہوں، وہ آج بھی اسی پر قائم ہیں، اپنی زبان پہ قائم ہیں، اپنی رائے پر قائم ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی کا کسی جماعت سے تعلق ہونا اس کا رائٹ ہے، لیکن یہ آپ اس طرح سے ان کی شخصیت جو ہے نا بڑی غیر متنازع۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، یہ ویکسین آ گئے ہیں نا چائنا سے، انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین تو خیر وینسڈے سے اپنا میسر ہوں گے، وینسڈے سے جو ہے نا فراہم کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ان کے ویکسین کے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور اس سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ مطلب کہ انہوں نے ایک مثال دی، ہمیں خود بھی پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لگوایا باہر کے کنٹریز میں تو ان کو کوئی وہ ہو گیا، اپنا الرجی ہو گئی، کسی کو کیا مسائل ہو گئے، تو کچھ لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت ہیں پنجاب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور ظاہر ہے حکومت کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کنٹریز میں تو لوگ مر بھی گئے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے، تو اس وجہ سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری پہ لگوائے، اپنی ذمہ داری پہ لگوائے ہر بندہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس بیان کو نا بڑا ایک عجیب و غریب طریقے سے لیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو وزیر صحت صاحبہ ہیں، اور یہ جناب جب انہوں نے کہہ دیا تو اب وہ وہی والی بات ہے نا کہ اگر کہہ دیں کہ یہ ڈاکٹر تو بہت قابل ہے لیکن 100 میں سے ایک بندہ باہر بیٹھتا تو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا بھائی کہیں وہ ایک میں نہ ہوں، تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر صحت صاحب ہیں کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ کچھ کنٹریز میں یہ کورونا کی ویکسین سے کچھ لوگ مر بھی گئے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس، لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ بالکل ٹھیک بیان دیا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، میں اس کو اس طریقے سے متنازع نہیں سمجھتا کہ اگر یہ ایسا ہے، انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، بتا دیا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا اور انہوں نے آپشن دیا ہے کہ یہ آپشنل ہے، کوئی لگوانا چاہتا ہے یا نہیں لگوانا چاہتا، ہم کسی کو زور زبردستی نہیں لگوا سکتے، فورسفلی نہیں، اس کسی کو فورس نہیں کر سکتے، تو بات ہی بالکل ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، جس کسی نے بھی ٹھیک بات کی چاہے اس کا تعلق کسی بھی
जमात से है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई इस तरह का इतनी को गलत बात नहीं की गई कि कुछ लोग जो है ना उनके बयान को इस तरीके से मुतनाज़ा अंदाज में अपना बना के पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कोई इतनी ये अच्छी बात है कि उन्होंने अलर्ट किया कि कोई अगर लगवाना चाहता है, और हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, यूरोप में, अमेरिका में, जिधर भी लगे वहां पे वो है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी हुई, बहुत सारे लोगों को सांस की प्रॉब्लम होने लग गई, बहुत सारे लोगों को जो है ना जिस्म पे एलर्जी हो गई, बहुत सारे लोगों और मसाइल हो गए, कुछ इंटरनल मसाइल हो गए बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग मर गए। तो वाकई नो डाउट इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो कल को अगर पाकिस्तान जैसी सूरत हाल में ऐसा हो जाता है तो लोग बिल्कुल उनके गले पड़ जाएंगे, उनके वो जनाब उनके जो है ना वो बहुत इसका बैकलैश आएगा, रिएक्शन आएगा। तो उन्होंने अच्छा किया ये बता दिया कि ये ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं लगवाना चाहता तो किसी को हम जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आ जाए जनाब फवाद चौधरी साहब हुकूमत के वज़ीर। जब ये अपना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, इस पे मैंने वीडियो भी की, उस रिपोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के ज़माने में जो करप्शन थी ना 117 पाकिस्तान का नंबर था, रैंकिंग थी 117, तो वो रैंकिंग उठ के खैर से 124 पे चली गई 2020 में। शहबाज गिल साहब ने नाओ देखा न था, उनका काम तो खैर मुझे आज तक भी समझ नहीं आया, मुझे शायद समझ आए नहीं एंड तक, क्योंकि वो तो खैर बहुत ही कहते हैं कि जनाब वो उनको यही होता है कि जी मुझे बड़ी अंग्रेजी आती है, ठीक हो गया ना, और वो कह रहे होते हैं कि जनाब नून लीग वालों के बारे में कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। उन साहब ने वही अंग्रेजी वाली रिपोर्ट का क्या हशर किया। उन्होंने शायद खान साहब के साथ को वफादारी दिखाने के लिए या खैर से फुर्ती दिखाने के लिए उन्होंने कुछ हद से ज्यादा ही फुर्ती दिखा दी, और पता नहीं क्या ओवर क्लेवर होता है, क्या होता है। गिल साहब ठीक लफ्ज बोला है मैंने, अच्छा चले, अच्छा तो आगे आ जाए जना। तो उन्होंने ना तो वो ये किया कि कोई पुरानी रिपोर्ट्स उठा के ना उन्होंने कहा देखें जी ये जो रिपोर्ट है, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है, ये पुराना डाटा इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये डाटा इस्तेमाल हुआ है नून लीग के जमाने का, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद लोगों ने भी बहुत सारे, अब उन्होंने कहा कि गिल साहब जो बहुत ही फिलासफर हैं, तो उन्होंने तो बाबर रहमान जैसे बंदे ने भी कहा हाँ हाँ पुराना डाटा है, बाकी भी कई वजीरों मुशीरों ने इस तरह से पुराना डाटा, इवन यहां तक कि खान साहब ने भी जो है ना अपनी एक स्पीच में कह दिया कि वो जैसे गिल साहब ने उनको पट्टी पढ़ाई ना, तो खान साहब ने तो वैसे आपको पता है माजरत के साथ वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन खैर से वो जो है ना चीज़ों को वेरीफाई किए बगैर ही आगे बढ़ा देते हैं। कभी इकबाल का शेर किसी और का शेर इकबाल का बना के, तो किसी का जो है ना वो उनका वो खलील जिब्रान के मत्थे मार देते हैं, टैगोर साहब का कॉल, तो खैर वो इसी तरीके से कभी वो शब बरात गुजर जाती है तो वो बाद में दुआओं का कह रहे थे, वो वेरीफाई किए बगैर चीज़ों को इस तरह से बढ़ाते हैं। तो जनाब उन्होंने भी कह दिया कि जैसे शहबाज गिल साहब ने फरमाया था कि जनाब ये इनको नून लीगियों को पटवारियों को उस वक्त पता चलेगा, चूंकि इनको अंग्रेजी आती नहीं है, जब रिपोर्ट का उर्दू में तर्जुमा होगा तो तब पता चलेगा। अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी, बाकी तजिया कारों तजिया निगारों की तरफ से भी, मैंने खुद भी वीडियो की थी उसमें भी बताया था, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ये जो डाटा है ये पुराना नहीं है बल्कि 2019 और उसके साथ फाइल्स लगी हुई थी, उस रिपोर्ट में फाइल्स लगी, उसने कहा ये 2019 और 2020 का डाटा है और ये पुराना डाटा नहीं है, ये नया डाटा है। और ये डाटा जो है ना बता रहा है कि करप्शन जो है ना 2019-2020 यानी कि ये करप्शन हुई है सिर्फ और सिर्फ किसके जमाने में, पीटीआई के जमाने में, ये बताया है उस डाटा ने, ठीक हो गया ना। अच्छा अब उसके बाद पता तो चल गया। अब जो खान साहब जो फरमा रहे थे कि जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो तब इनको पता चलेगा कि करप्शन कब हुई है, खान साहब का दूसरा स्टेटमेंट आ गया, यू टर्न लिया और उनका स्टेटमेंट आ गया कि जनाब बात यह है कि रिपोर्ट जो है ना अभी तक तो मैंने पढ़ी नहीं है। अब उसके बाद ये अब अजीब, मैंने इस पे ट्वीट भी किया था कि जनाब के रिपोर्ट का उस वक्त पता चलेगा इनको कि जब उर्दू का तर्जमा होगा उर्दू में इस रिपोर्ट का। और फिर दूसरा उनका स्टेटमेंट यह है कि अभी तक तो मैंने रिपोर्ट 29 जनवरी को ये हो गया ना, तो फिर उसके बाद एक आध दिन जो है ना बाद गालिबन 31 जनवरी को शायद, तो खान साहब का ये स्टेटमेंट आया कि मैंने रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है, ठीक है। अब कल एक टीवी प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि हाँ वो गलती थी, शहबाज गिल साहब ने कोई जल्दबाजी की उन रिपोर्ट का को कौन सा डाटा, चाहे उन्होंने दानिस्ता तौर, मैंने समझता हूं कि ये भी उनकी इज्जत रखी है, कहते हैं कि चाहे उन्होंने दानिस्ता तौर पे किया है या गैर दानिस्ता तौर पे, शक का फायदा उनको दिया है, तो वो उन्होंने डाटा पुराना लगा के तो सबको गुमराह कर दिया। जाहिर है जब एक शहबाज गिल साहब जो है ना
وہ اس طرح سے کر رہے ہوں تو باقی منسٹرز نے بھی کہا ہوگا بھی بڑے یہ تو ببانگجول، ان کا اور تو کام کا پتہ ہوتا نہیں، وہ کرتے تو صرف ٹویٹس ہیں، تو انہیں وہی ٹویٹ بھی وہی ایک کام بھی ان سے غلط ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے نا، تو وہی ایک کام جو انہیں کرنا ہوتا ہے شہباز گل صاحب وہی ایک کام تو ڈھنگ کا کر لیں گے، ٹھیک ہے، جو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹ ہی کرنے ہوتے ہیں وہی ٹویٹ ہی غلط کر دیتے ہیں آپ، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جلد بازی میں کیا اور وہ واقعی ہماری غلطی تھی، وہ جو ڈیٹا تھا وہ نیا ڈیٹا ہے، وہ 2019 سے 2020 کا ڈیٹا ہے، یعنی مان گئے کہ ہمارے دور میں ہی کرپشن بڑھی ہے، پی ٹی آئی کے دور میں ہی کرپشن بڑھی ہے۔ اب انصاف سے بتا دیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہو کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کم ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن بڑھی ہے، اور خود حکومت بھی مان رہی ہے کہ جی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ادھر کرپشن بڑھی ہے، اب میں کس کو کرپٹ کہوں، اب میں کس کو چور کہوں، اب میں ڈاکو کس کو کہوں، اب میں کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔